بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دو ملکوں کی فوجیں مورچہ زن ہوں، ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہی ہوں، اور پھر ان دو ملکوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ دوست ممالک ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کبھی دوست ممالک تھے، ان کے بیچ میں کبھی بھائی چارہ تھا، لیکن یہ بھائی چارہ اب دشمنی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ جو کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کی، افسوسناک حد تک یہ کشیدگی چلی گئی ہے، اور یہ باقاعدہ جنگ میں اب تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس معاملے میں بات کرنی ہے، اور خودکش حملہ ہوا ہے کلات میں، بلوچستان میں۔ ایک خاتون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے خودکش حملہ کیا ہے، یہ ابتدائی اطلاعات ہیں۔ اور شمالی وزیرستان میں بھی ایک کارروائی ہوئی ہے، یہاں پر تین چیک پوسٹوں کے اوپر درجنوں ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے۔ اس میں بھی جانی نقصان ہوا ہے، 3 اہلکاروں کی شہادت کی خبر ہے، اور 4 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ طورخم پہ کشیدہ جو صورتحال ہے، اس حوالے سے تفصیلی بات کرنے سے پہلے میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا ایک رد عمل، ایک شدید برہمی، عدم اطمینان کا اظہار تحقیقات کے حوالے سے۔ آج چوتھا دن تھا جب مولانا حامد الحق شہید کا واقعہ ہوا ہے۔ تعزیت کا وہاں پہ سلسلہ جاری ہے، مختلف شخصیات وہاں پہ جا رہی ہیں، تعزیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ آج جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، مدرسے کے محتمم مولانا راشد الحق حقانی، جو مولانا حامد الحق کے بھائی ہیں، مولانا سمیع الحق شہید کے صاحبزادے ہیں، اور مولانا حامد الحق کے سیاسی جانشین ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحق ثانی، ان کی جانب سے مشترکہ یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جی ہمیں جو اب تک کی پیش رفت ہے 4 دنوں میں، جو تحقیقات ہیں، اس پر عدم اطمینان ہے۔ 4 دن گزر گئے ہیں لیکن کوئی مؤثر اقدامات نظر نہیں آ رہے، تحقیقات میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، اور یہ بتایا نہیں جا رہا کہ اس واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ کون جو ہے قاتل ہے، اور قاتلوں کا سراغ ابھی تک کیوں نہیں لگایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا اس بیان میں کہ ہم نے متعلقہ اداروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا، لیکن کوئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اب خدشہ یہ ہے دارالعلوم حقانیہ کو کہ جس طریقے سے مولانا سمیع الحق کے قتل کا ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ 2 نومبر 2018 کو راولپنڈی کے بحریہ ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر چاقوؤں سے یا خنجر کے وار کر کے مولانا سمیع الحق کو پراسرار انداز میں شہید کیا گیا تھا۔ آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا، اور شاید اس دارالعلوم حقانیہ کو یہی خدشہ ہے، حقانی خاندان کو یہی خدشہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے والد مولانا سمیع الحق شہید کا کیس جو ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا، ان کا عطا پتہ نہیں لگایا جا سکا، تو اندیشہ یہ ہے کہ شاید مولانا حامد الحق کی شہادت کا جو واقعہ ہے، اس میں بھی اسی طرح ٹال مٹول سے کام لیا جائے گا اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ اگر اس حوالے سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے، اور یہ کہا گیا کہ تمام پاکستان کی جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، یہ دارالعلوم حقانیہ کی پشت پر کڑی ہیں، اور اگر یہ کچھ دنوں میں کوئی ٹھوس چیز نہیں بتائی گئی دارالعلوم حقانیہ کو، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کو، تو پھر ایک بڑا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا، اور اس میں تحقیقات کے حوالے سے جو اب تک کی پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور آئندہ لائے عمل طے کیا جائے گا۔ آج ڈی پی او نوشیرہ عبدالرشید سے میری بات ہوئی، میں نے تحقیقات کے حوالے سے جتنے بھی سوالات رکھے تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ جی انیشیل سٹیج میں تحقیقات ہیں۔ JIT بنانے کا بھی جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی جانب سے۔ ڈی پی او نوشیرہ بتا رہے تھے کہ JIT جو ہے باقاعدہ تشکیل دی جا چکی ہے، اور جو CCTV فوٹیج اس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ CCTV فوٹیجز جو ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کچھ خبریں اس خودکش حملہ آور کے سہولت کار کے حوالے سے بھی ہے، اس کے تانے بانے محمد جو ضلع ہے یہاں، اور پھر کچھ حوالوں سے افغانستان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کی مصدقہ خبر تو تب آئے گی جب اس حوالے سے حکام کچھ بتائیں گے۔ طورخم کی بات کرتے ہیں۔ طورخم پر گزشتہ شب یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مذاکرات ہوئے ہیں، یہ مذاکرات دوسری مرتبہ تھے، اور یہ دوسری مرتبہ تھا کہ یہ مذاکرات ناکامی سے دوچار ہو گئے تھے۔ امید تو تھی کہ اسلام آباد سے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا طورخم بارڈر کو کھولنے کے حوالے سے،
لیکن پھر رات کو ہم نے دیکھا کہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ افغان سائڈ سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ فائرنگ پاکستانی سائڈ سے شروع کی گئی، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی کچھ پوسٹوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ اس جھڑپ میں ایک جو طالبان کا سپاہی ہے وہ اس میں جان سے گیا ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح 3 پاکستانی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک سویلین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ان جھڑپوں میں زخمی ہوا ہے، اور جب یہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں اور ان کے ڈرائیورز، ان کے کلینرز وہاں پہ موجود ہیں۔ تو گزشتہ 11-12 دن سے یہ سڑک بند ہے، اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو اشیاء غرتنوش ہیں، مثال کے طور پر جس میں فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، چکن ہے، یہ چیزیں تو خراب ہو گئی ہیں، لیکن باقی بھی جو سامان ہے ان کے ڈرائیورز اور ٹرکوں سمیت، مال بردار گاڑیوں سمیت وہاں پر اس امید کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کسی بھی وقت سرحد کھلنے کا آرڈر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ پھر جب یہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا تو بگدڑ مچ گئی، اور اس بگدڑ میں پھر ہم نے یہ وہاں سے خبریں آئیں کہ ایک جو ٹرک ڈرائیور تھا جس کا نام حیات شیر بتایا گیا ہے، یہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور پھر ٹرک ایسوسی ایشن کی طرف سے بتایا گیا عہدیداروں کی جانب سے تمام ٹرک ڈرائیورز کو کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ جو مقامی وہاں پہ آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے، اور جب رات کو جھڑپ ہوئی اور پھر دن کو بھی وقفے سے یہ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، اس وقت بھی صورتحال خاصی ٹینس ہے، وہاں پہ کشیدہ صورتحال ہے۔ دونوں جانب سے، پاکستان کی جانب سے اور افغانستان کی جانب سے فورسز جو ہیں یہ مورچہ زن ہیں، اور دوبارہ کسی بھی وقت صورتحال جو ہے وہ سنگین ہو سکتی ہے۔ ایف آئی اے اور کسٹمز اور پولیس وہاں پہ جو اہلکار ہیں جو طورخم بارڈر کے اوپر تعینات ہوتے ہیں، یہ بہت پہلے ان کو کہا گیا تھا، پہلے ہی دن سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ان کو منتقل کیا گیا تھا لنڈی کوتل۔ تو یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس کا بنیادی جو ایک مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، وہاں سے حملے کرتی ہے پاکستان کے اندر۔ افغان طالبان اس چیز کی تردید کرتے ہیں، اور سارا نزلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو افغان مہاجرین کے اوپر بھی ہے گرا ہے، اور اس طورخم سرحد کے اوپر بھی گرا ہے۔ اس سرحد کی بندش سے دونوں ملکوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ $ملین کا نقصان ہے، اور جس کا اندازہ جو ہے فوری طور پر نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سڑک کی بندش کی وجہ سے دونوں ملکوں کی عوام کا، تاجروں کا، دونوں ملکوں کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ 14 لاکھ POR کارڈ ہولڈرز ہیں پاکستان میں، اور ان کو مہلت دی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے 30 جون 2025 تک کہ یہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ACC کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ 31 مارچ 2025 تک پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو افغان مہاجرین تھے ان کو پہلے UNHCR کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ آپ 28 فروری تک نکل جائیں ان دونوں شہروں سے، لیکن بعد میں حکومت نے ان کو بتایا کہ آپ 31 مارچ تک اپنا بندوبست کر لیں اور ان دونوں شہروں کو خالی کر دیں۔ بہت سارے افغان جو مہاجرین ہیں وہ جانے کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، یا ان کو شاید یہ مذاق لگ رہا ہے حکومت کا فیصلہ، کیونکہ ان کو یہ امید ہے کہ کسی بھی وقت حکومت پاکستان کا فیصلہ جو ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور عالمی برادری جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ قلات بلوچستان میں ایک خبر یہ آئی ہے کہ ایک خودکش حملہ ہوا ہے، یہاں پر ایک جو سیکیورٹی اہلکار ہے یہ شہید ہوا ہے، 4 زخمی ہوئے ہیں۔ FC کے کمانڈنٹ کا جو قافلہ تھا یہ گزر رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خودکش حملہ آور کی جو باقیات اکٹھی کی گئی ہیں تو ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور خاتون تھیں۔ اب مزید تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ حملہ آور مرد تھا یا خاتون تھی، لیکن اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ خاتون یا مرد جو بھی ہے اس کی شناخت کیا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے یہ کون سی تنظیم قبول کرتی ہے، اس کا جو ہے خبر ابھی آنی ہے۔ شمالی وزیرستان میں 3 چیک پوسٹوں کے اوپر بیک وقت حملہ کیا گیا ہے، درجنوں ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے، 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 11 زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ زیادہ تر سرگرم ہوتے ہیں۔ یہ پیپن جو ٹاپ ہے اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے، اور 4 ملیٹنٹس کی لاشیں بھی وہاں سے اس علاقے سے ملی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مزید بھی اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی، یہ سیکیورٹی صورتحال ہے، اور حال ہی میں جو جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے اس حوالے سے سیکیورٹی خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ بھی ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کس شہر سے اور کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔